السلام علیکم ناظرین، ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ایم بی نیوز کے نمائندے عظیم کنڈیارا کی رپورٹ کے مطابق آج بھاون نگر کی تحصیل میچنا آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف عروج ظہیر صاحبہ کی کامیاب کارروائی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کنان پارک ریلوے اسٹیشن روڈ اور اسٹیڈیم روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جاری منصوبوں کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو رفتار اور معیار برقرار رکھتے ہوئے تمام منصوبوں پر بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو مانسون کے دوران مکمل باہمی رابطہ برقرار رکھنے اور عوام کو تحفظ کے لیے پیشگی انتظامات مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ریجنل پاسپورٹ آفس میں بڑی کارروائی، کرپشن کا منظم نیٹ ورک بے نقاب۔ ایف آئی اے نے ریجنل پاسپورٹ آفس ساہیوال میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے کرپشن کا منظم نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق پاسپورٹ بنوانے کے نام پر عوام سے رشوت لینے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے کی کارروائی کے دوران ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور 8 پرائیویٹ ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں 2 اسپیشل برانچ اہلکار، سیکورٹی گارڈ اور سویپر بھی شامل ہیں۔ ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزمان پاسپورٹ فائلوں پر جعلی اعتراضات لگا کر لوگوں کو رشوت دینے پر مجبور کرتے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے ایم بی نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بارش کے بعد ستھرا پنجاب ٹیم کا خصوصی صفائی آپریشن، نکاسی آب اور صفائی کے عمل میں تیزی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر گجرات محترمہ نور العین قریشی کی خصوصی ہدایت پر بارش کا پانی اترتے ہی شہر بھر میں خصوصی صفائی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں، گلیوں اور محلوں میں فوری طور پر متحرک ہے، جہاں جمع شدہ بارشی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاہم شہریوں کی آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کے اترنے کے بعد سڑکوں، گلیوں اور عوامی مقامات پر جمع ہونے والا کیچڑ، مٹی اور کوڑا کرکٹ کو بھی فوری طور پر صاف کیا جا رہا ہے۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا اس انتخابی عمل پر اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی۔ حکمران جماعتیں عوام کا اعتماد کھو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ وہیں جماعتیں انتخابی میدان میں موجود ہیں، جنہیں عوام پہلے ہی کئی بار مسترد کر چکے ہیں۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس میں اجلاس۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں اور سیکرٹری بورڈ احمر کفی اور پنجاب بھر کے میونسپل اداروں کے چیف افسران کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ خبر پیش کر رہے ہیں بیورو چیف لاہور عظیم چودھری۔ اجلاس میں مونسون بارشوں اور نکاسی آب کی مشینری کی دستیابی کا جائزہ۔ صوبائی وزیر کا آبادی کے تناسب سے مشینری کی فراہمی یقینی بنانے پر زور۔ اس موقع پر وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 10 سال سے پرانی مشینری تبدیل کی جا رہی ہے۔ اگر کسی جگہ مشینری کی کمی ہے تو سیکرٹری بلدیات کے نوٹس میں لائی جائے۔ بارشوں کے دوران میونسپل کمیٹیز اور ضلع کونسل کا سٹاف فوری ایکشن لے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ باقاعدگی سے چیف افسران کے ساتھ میٹنگز کرے۔ ڈرینز کی ڈی سیلٹنگ کا کام مونسون کے اختتام تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی جگہ مین ہولز کے ڈھکن نہ پائے گئے تو سخت کارروائی ہوگی۔ کسی دوسرے شہر میں صورتحال زیادہ خراب ہو تو مشینری وہاں بھیجی جائے گی۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراس اور دھمکیاں دینے کے مقدمے میں ثاقب چدر کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لاہور کی سیشن کورٹ میں اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراس کرنے اور دھمکیاں دینے کے مقدمے میں لیکی ایم پی اے ثاقب چدر اور ان کی اہلیہ سمیرا کی
عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نصرت صدیقی نے کیس کی سماعت کی۔ مومنہ اقبال کی جانب سے عدنان احسان ایڈوکیٹ جبکہ ثاقب چدر کی جانب سے رانا مصروف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔